بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما صلی اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب کہیں گے بیوقوف لوگ کہ اس نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے اس قبلہ سے جس پر تھے۔ تم فرما دو کہ پورب پچھم سب اللہ ہی کا ہے، جس چاہے سیدھی راہ چلاتا ہے۔ اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امت میں افضل، کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور اور یہ رسول تمہارے نگہبان گواہ۔ اور اے محبوب تم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اس لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور بے شک یہ بھاری تھی مگر ان پر جنہیں اللہ نے ہدایت کی اللہ کی شان نہیں کہ تمہارا ایمان اکارت کرے۔ بے شک اللہ آدمیوں پر بہت مہربان مہر والا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ ابھی اپنا منہ پھیرو مسجد حرام کی طرف۔ اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو۔ اور وہ جنہیں کتاب ملی ہے ضرور جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ ان کے کو اعمال سے بھی خبر نہیں۔ اور اگر تم ان کتابوں کے بعض نشانی لے کر آؤ وہ تمہاری قبلہ کی پیروی نہ کریں گے اور نہ تم ان کی قبلہ کی پیروی کرو، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کی قبلہ کی تابع نہیں۔ اور اے سننے والے باشد اگر تو ان کی خواہشوں پر چلا بات اس کی کہ تجھے مل چکا تو اس وقت تو ضرور ستمگار ہوگا۔ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنی بیٹوں کو پہچانتا ہے، اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں۔ اے سننے والے یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، یہ حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہو، تو خبردار تو شک نہ کرنا۔ اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے، وہ اسی کی طرف منہ کرتا ہے۔ اور تو یہ چاہو کہ نیکیوں میں اوروں سے آگے نکل جائیں۔ تم کہیں ہو اللہ تم سب کو اکٹھا کرے گا، اکٹھا لے آئے گا، بے شک اللہ جو چاہے کرے۔ اور جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور وہ ضرور تمہارے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ اور اے محبوب تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو کہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے مگر جو ان میں نا انصافی کریں۔ تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور اس لیے کہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں اور کس طرح تم ہدایت پاؤ، جیسا ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول تم میں سے کہ تم پر آیات ہی تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جس کا تمہیں علم نہ تھا۔ تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، میرا حق مانو میری ناشکری نہ کرو۔ اے ایمان والو صبر و نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، ہاں تمہیں
خبر نہیں، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے۔ اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کا مال ہیں، ہم اسی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں رحمت، اور یہی لوگ راہ پر ہیں۔ بے شک صفا و مروہ اللہ کے نشانوں میں سے ہے، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے، اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے تو اللہ نیکی کا صلہ دینے والا خبردار ہے۔ بے شک وہ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، بعد اسے کہ لوگوں کے لیے ہم اس کتاب میں واضح فرما چکے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ مگر وہ جو توبہ کریں اور سنواریں اور ظاہر کریں تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا، اور میں ہوں بڑا توبہ قبول فرمانے والا مہربان۔ بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور کافر مرے ان پر لعنت ہے، اللہ اور فرشتوں آدمیوں سب کی، ہمیشہ رہیں گے اس میں، نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہوگا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی بڑی رحمت والا مہربان ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کا بدلتے آنا اور کشتی کے دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے، اور وہ جو اللہ نے آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو اس سے جلا دیا اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیا، اور ہواؤں کی گردش اور وہ بادل کے آسمان زمین کے بیچ میں حکم کا باندھ رہا ہے، ان سب میں عقل مندوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں کہ انہیں اللہ کی طرف محبوب رکھتے ہیں، اور ایمان والوں اللہ کے برابر کس کی محبت نہیں، اور کیسی ہی وہ اگر دیکھیں۔ ظالم وہ وقت جب کہ عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے آئے گا، اس لیے کہ سارا زور خدا کو ہے، اور اس لیے کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ جب بیزار ہوں گے پیشوا اپنے پیروں سے اور دیکھیں گے عذاب، اور کٹ جائیں گی ان سب کی ڈوریں، اور کہیں گے پیروکاش ہمیں لوٹ کر جانا ہوتا دنیا میں تو ہم ان سے توڑ دیتے جیسے انہوں نے ہم سے توڑ دی۔ وہ یوں ہی اللہ ہی نے دکھائے گا ان کے کام ان پر حسرت ہو کر، اور وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں۔ اے لوگ کھاؤ اور جو کچھ زمین میں ہے حلال پاکیزہ، اور شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو وہ تمہیں یہی حکم دے گا بدی اور بے حیائی کا، اور یہ کہ اللہ پر وہ بات جوڑو جس کی تمہیں خبر نہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے اللہ کے اتارے پر چلو تو کہیں بلکہ ہم تو اس پر چلیں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں نہ ہدایت، اور کافروں کی کہاوت ایسی کسی ہے جو پکارے ایسے کو خالی چیخ پکار کے سوا کچھ نہ سنے، بہرے گونگے اندھے تو انہیں سمجھ نہیں۔ اے ایمان والو کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں، اور اللہ کا احسان مانو، اور تم اسی کو پوچھتے ہو، اس نے یہی تم پر حرام کی ہیں مردار اور خون اور سور کا گوشت، اور وہ جانور جو غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا۔ تو جو ناچار ہو نہ یوں کی خواہش سے کھائے اور نہ یوں کی ضرورت سے آگے بڑھے، اس پر گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ جو چھپاتے ہیں اللہ کی اتاری کتاب، اس کے بدلے ذلیل قیمت لے لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں، اور اللہ قیامت کے دن ان سے بات نہ کرے گا اور نہ انہیں سترک کرے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی، اور بخشش کے بدلے عذاب، تو کس درجہ انہیں آگ کی سہار ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ اتاری، اور بے شک جو لوگ کتاب میں اختلاف ڈالنے لگے اور وہ ضرور
पहले सिरे के झगड़ालू हैं। कुछ असल नेकी ये नहीं कि मुँह मशरिक़ या मग़रिब की तरफ करो। हाँ, असल नेकी कि ईमान लाए और अल्लाह क़यामत और फ़रिश्तों और किताब और पैगम्बरों पर और अल्लाह की मोहब्बत अपना अज़ीज़ माल दी रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्किनों और राहगीरों और साइलों को और गर्दनें छोड़ाने में और नमाज कायम रखे और ज़कात देते अपना कौल पूरा करने वाले हैं जब अहद करें और सब्र वाली मुसीबत और सख्ती में और जहाद के वक्त यही हैं जिन्होंने अपनी बात सच्ची की और यही परहेज़गार हैं। ऐ ईमान वालों, तुम पर फ़र्ज़ है जो नाहक मारे जाएं। ए ईमान वालों, तुम पर फ़र्ज़ है जो नाहक मारे जाएं, इनके खून का बदला लो। आज़ाद के बदले आज़ाद और ग़ुलाम के बदले ग़ुलाम और औरत के बदले औरत। तो जिसके लिए इसके भाई की तरफ से कुछ माफ़ी हुई तो भलाई से तकाज़ा हो और अच्छी तरह अदा करो। ये तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारा बोझ हल्का करना है और तुम पर रहमत। तो इसके बाद जो ज़्यादती करे इसके लिए दर्दनाक अज़ाब है और खून का बदला लेने में तुम्हारी ज़िंदगी है। ए अक्लमंदों के तुम कहीं बचो और तुम पर फ़र्ज़ हुआ कि जब तुम्हें किसी को मौत आए अगर कुछ माल छोड़े तो वसीयत कर जाए। अपने माँ बाप और क़रीब के रिश्तेदारों के लिए मवाफ़िक दस्तूर ये वाजिब है। परहेज़गारों पर तो जो वसीयत को सुना कर बदल दे इसका गुनाह इन्हीं बदलने वालों पर है। बेशक अल्लाह सुनता जानता है। फिर जिसे अंदेशा हो कि वसीयत करने वाले ने कुछ बेइंसाफ़ी या गुनाह किया तो इसने इनमें सुलह करा दी, इन पर कुछ गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे अग्नि पर फ़र्ज़ हुए थे कि कहीं तुम्हें परहेज़गारी मिले। गिनती के दिन हैं तो तुम्हें जो कोई बीमार या सफ़र में हो दे रोज़े और दिनों में और जिन्हें इसकी ताकत ना हो वो बदला दें एक मिस्कीन का खाना। फिर जो अपनी तरफ से नेकी ज़्यादा करे तो वो इसके लिए बेहतर है और रोज़ा रखना ही तुम्हारे लिए ज़्यादा भला है। अगर तुम जानो रमज़ान का महीना जिसमें कुरान उतारा लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई और फैसले की रोशन बातें, तो तुम्हें कोई ये महीना पाए तो ज़रूर इसके रोज़े रखे और जो बीमार या सफ़र में हो तो इतने रोज़े और दिनों में अल्लाह तुम पर आसानी चाहता है और तुम पर दुश्वारी नहीं चाहता। और इसलिए कि तुम गिनती पूरी करो, अल्लाह की बड़ाई बोलो इस पर कि इसने तुम्हें हिदायत की और कहीं तुम हक़ गुज़ार हो। अरे महबूब, जब तुम मेरे बंदे मुझे पूछें तो मैं नज़दीक हूँ, दुआ कबूल करता हूँ पुकारने वाले की जब मुझे पुकारे। और इन्हें चाहिए कि मेरा हुक्म माने और मुझ पर ईमान लाएँ कि कहीं राह पाएँ। रोज़ों की रातों में अपनी औरतों के पास जाना तुम्हारे लिए हलाल हुआ, वो तुम्हारी लिबास हैं और तुम इनकी लिबास हो। अल्लाह ने जाना कि तुम अपनी जानों को ख़यानत में डालते थे तो इसने तुम्हारी तौबा कबूल की और तुम्हें माफ़ फरमाया। तो अब इनसे सोबत करो, तलब करो जो अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में लिखा है और खाओ पियो यहाँ तक कि तुम्हारे लिए ज़ाहिर हो जाए सफ़ेदी का डोरा स्याही के डोरे से फट कर। फिर रात आने तक रोज़े पूरे करो और औरतों का हाथ ना लगाओ जब तुम मस्जिदों में इत्काफ़ से हो। ये अल्लाह की हदें हैं, इनके पास ना जाओ। अल्लाह यूँ ही बयान करता है लोगों से अपनी आयतें कि कहीं ने परहेज़गारी मिले और आपस में एक दूसरे का माल ना हक ना खाओ और ना हाकिम के पास इनका मुकदमा इसलिए पहुँचाओ कि लोगों का कुछ माल नाजायज़ तौर पर खा लो जानबूझकर। तो तुमसे नए चाँद को पूछते हैं तो फरमा दो वो वक्त की अलामतें हैं लोगों और हज के लिए। और ये कुछ भलाई नहीं कि घरों में अच्छी तोड़ कर आओ। हाँ भलाई तो परहेज़गारी है और घरों में दरवाज़ों से आओ और अल्लाह से डरते रहो और इस उम्मीद पर कि फ़लाह पाओ और अल्लाह की राह में लड़ो इनसे जो तुम लड़ते हैं और हद से ना बढ़ो। अल्लाह पसंद नहीं रखता हद से बढ़ने वालों को। और काफिर को जहाँ पाओ मारो और इन्हें निकाल दो जहाँ से इन्होंने तुम्हें निकाला था
اور ان کا فساد تو قتل سے بھی سخت ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑیں، اور اگر تم سے لڑیں تو انہیں قتل کرو، کافر کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز ہیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور ایک اللہ کی پوجا ہو۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو زیادتی نہیں مگر ظالموں پر، ماہ حرام کے بدلے ماہ حرام اور ادب کے بدلے ادب ہے۔ تو تم پر جاتی کری اس پر جاتی کرو اتنی ہی جتنی اس نے کی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جان رکھو کہ اللہ ہر ڈر والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اپنے ہاتھ منہ ہلاکت میں نہ پڑو، اور بھلائی والے ہو جاؤ، بے شک بھلائی والے اللہ کو محبوب ہیں، اللہ کو محبوب ہیں۔ اور حج عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ پھر اگر تم روکے جاؤ تو قربانی بھیجو جو میسر آئے، اپنے سر نہ منڈاؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے نہ پہنچ جائے۔ پھر جو تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہے تو بدلہ دے روزے یا خیران یا قربانی۔ پھر جب تم اطمینان سے ہو تو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے، اس پر قربانی ہے جیسی میسر آئے۔ پھر جسے مقدور نہ ہو تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے، اور 7 جب اپنے گھر پلٹ کر جاؤ، یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو مکے کا رہنے والا نہ ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جان رکھو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ حج کے کئی مہینے ہیں جانے ہوئے، اور ان میں حج کی نیت کرے تو نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو، نہ کوئی گناہ، نہ کسی سے جھگڑا حج کے وقت تک، اور تم جو بھلائی کرو اللہ سے جانتا ہے۔ اور توشہ 7 لوگ کہ سب سے بہتر توشہ پرہیزگاری ہے، اور مجھ سے ڈرتے رہو، اور کل والوں تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تو جب عرفات سے پلٹو تو اللہ کی یاد کرو مشعر حرام کے پاس، اور اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی، اور بے شک اس سے پہلے تم بہکے ہوئے تھے۔ پھر بات یہ ہے کہ ایک قریشو تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں، اور اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر جب اپنے حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ اے رب ہمیں دنیا میں دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، اور کوئی یوں کہتا ہے کہ اے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا لے۔ ایسوں کو ان کی کمائی سے بھاگ ہے، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ اور اللہ کی یاد کرو گنے ہوئے دنوں میں تو جلدی کر کے 2 دن میں چلا جائے، اس پر کچھ گناہ نہیں، اور جو رہ جائے ان پر گناہ نہیں۔ پرہیزگاری کے لیے تو اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو تمہیں اسی کی طرف پھرنا ہے، اس کا اٹھنا ہے۔ اور بعض آدمی وہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کے بعد تجھے پھلی لگی، اور اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ لائے، اور وہ سب سے بڑا جھگڑالو ہے، اور جب پیٹ پھیرے تو زمین میں فساد ڈالتا پھر اور کھیتی اور جانے تباہ کرے، اور اللہ فساد سے راضی نہیں۔ اور جب اسے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے اور ضد چڑھے گناہ کی، ایسی کو دوزخ کافی ہے، اور ضرور بہت برا بچھونا ہے۔ اور کوئی آدمی اپنی جان بیچتا ہے اور اللہ کی مرضی چاہنے میں، اور اللہ بندوں پر مہربان ہے۔
اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اگر اس کے بعد بھی بچلو کہ تمہارے پاس روشن حکم آ چکی، تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے، کاہے کے انتظار میں ہیں۔ مگر یہ کہ اللہ کا عذاب آئے اور چھائے ہوئے بادلوں میں اور فرشتے ہوتے ہیں اور کام ہو چکے، اور سب کاموں کا رجوع اللہ کی طرف ہے۔ بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے کتنی روشن نشانیاں انہیں دیں، اور جو اللہ کی آئی ہوئی نعمت کو بدل دے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی راستہ کی گئی، اور مسلمانوں سے ہنستے ہیں، اور ڈر والے ان سے اوپر ہوں گے قیامت کے دن، اور خدا جسے چاہے بے گنتی دے لوگ ایک دن پر تھے، پھر اللہ نے انبیاء بھیجے، خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے، اور ان کے ساتھ سچی کتاب اتاری کہ وہ لوگوں میں ان کے اختلافوں کا فیصلہ دے، اور کتاب میں اختلافات انہی نے ڈالا جن کو دی گئی تھی، بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن حکم آ چکے۔ آپس کی سرکشی سے تو اللہ نے ایمان والوں کو وہ بات سجھا دی جس میں جھگڑ رہے تھے اپنے خود سے، اور اللہ جسے چاہے سیدھی راہ دکھا دے۔ کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، ابھی تم پر اگلوں کسی رودا نہ آئی، روداد نہ آئی، پہنچی انہیں سختی اور شدت اور ہلا ڈالے گئے، یہاں تک کہ کہہ اٹھا رسول اور اس کے ساتھ کہ ایمان والے کب آئے گی اللہ کی مدد، سنو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، تم فرماؤ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں، یتیموں اور محتاجوں اور راہگیروں کے لیے ہے، اور جو بھلائی کرو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ تم پر فرض ہوا خدا کی راہ میں لڑنا، اور وہ تمہیں ناگوار ہے، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا اور تم نہیں جانتے۔ تم سے پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنے کا حکم، تم فرماؤ اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس پر ایمان نہ لانا، اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے بسنے والوں کو نکال دینا، اللہ کے نزدیک یہ گناہ اس سے بھی بڑے ہیں، اور ان کا فساد قتل سے بھی سختر ہے، اور ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اگر بن پڑے، اور تم بھی جو کوئی اپنی دین سے پھرے پھر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کا کیا اکارت گیا دنیا میں اور آخرت میں، اور وہ دوزخ والے ہیں، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑے اور اللہ کی راہ میں لڑے، وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں تو فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے کچھ دین میں نفع بھی، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے۔ اور تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں تو فرماؤ جو فاضل بچے، جو ضرورت سے زیادہ بچے۔ اسی طرح اللہ تم سے آیات بیان
فرماتا ہے کہ کہیں تم دنیا آخرت کے کام سوچ کر کرو، اور تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں تو فرماؤ کہ ان کا بھی بھلا کرنا بہتر ہے، اور اگر اپنا ان کا خرچ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور خدا خوب جانتا ہے اور بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے، اور اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈالتا، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور شرک والی عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں، بے شک مسلمان لونڈی مشرکہ سے اچھی ہے، اگرچہ وہ تمہیں بھاتی ہوں، اور مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لائیں، اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے، اگرچہ وہ تمہیں بھاتا ہوں، اور وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اپنی حکم سے اور اپنی آیاتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے، کہیں وہ نصیحت مانیں۔ اور تم سے پوچھتے ہیں اس کا حکم، تم فرماؤ وہ ناپاکی ہے جو تو عورتوں سے الگ رہو ہے اس کے دنوں میں، اور ان سے نزدیکی نہ کرو جب تک پاک نہ ہو لیں، پھر جب پاک ہو جائیں تو ان پاس جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ قبول کرنے والوں، اور ان کو اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تو آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو، اور اپنے بھلے کا کام کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ تمہیں ان سے ملنا ہے، اور اے محبوب بشارت دو ایمان والوں کو، اور اللہ کو اپنی قسم کا نشانہ نہ بنا لو کہ احسان اور پرہیزگاری اور لوگوں میں صلح کرنے کی قسم لو، اور اللہ سنتا جانتا ہے، اور اللہ تمہیں نہیں پکڑتا ان قسموں میں جو بے ارادہ زبان سے نکل جائیں، ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے جو تمہارے دلوں نے کیے، جو کام تمہاری دلوں نے کی ہیں اللہ، اور اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ اور وہ جو قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے کی، انہیں 4 مہینے کی مہلت ہے، پس اگر اس مدت میں پھر آئے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر چھوڑ دینے کا ارادہ پکا کر لیا تو اللہ سنتا جانتا ہے، اور طلاق والیاں اپنی جانوں کو روکے رہیں۔ 3 حیض تک، اور انہیں حلال نہیں کہ چھپائیں وہ جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا ہے، اور اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں، اور ان کی شوہروں کو اس مدت کے اندر ان کے بھیڑ لینے کا حق پہنچتا ہے، اگر ملاپ چاہیں، اور عورتوں کا بھی حق ایسا ہی ہے جیسا ان پر ہے شرع کے موافق، اور مردوں کو ان پر فضیلت ہے، اور اللہ علی بھی حکمت والا ہے۔ یہ طلاق 2 بار تک پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے، یعنی کوئی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور تمہیں روا نہیں جو کچھ عورتوں کو دیا اس میں سے کچھ واپس لو، مگر جب دونوں کو اندیشہ ہو کہ اللہ کی حدیں قائم نہ کریں گے، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں ٹھیک انہی حدوں پر رہیں گے تو ان پر کچھ گناہ نہیں، اس میں جو بدلہ دے کر اور چھٹی لے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر اگر تیسری طلاق اسے دے دی تو اب وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے، پھر وہ دوسرا اگر اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں، پھر آپس میں مل جائیں اگر سمجھتے ہیں کہ اللہ کی حدیں نبھائیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں جن بیان کرتا ہے دانش مندوں کے لیے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کی میعاد آ لگے تو اس حد تک یا بھلائی کے ساتھ روک لو،
یعنی کوئی کے ساتھ چھوڑ دو اور انہیں ضرور دینے کے لیے روکنا نہ ہو، اور انہیں ضرر دینے کے لیے روکنا نہ ہو کہ حد سے بڑھو، اور جو ایسا کرے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور اللہ کی آیتوں کو ٹھٹھا نہ بنا لو، اور یاد کر کے اللہ کے احسان جو تم پر ہے وہ جو تم پر کتاب اور حکمت اتاری تمہیں نصیحت دینے کو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو ان کی میعاد پوری ہو جائے تو اے عورتوں کے والیوں انہیں نہ روکو اسے کہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ آپس میں موافق شرع رضامند ہو جائیں۔ یہ نصیحت اسے دی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا و پاکیزہ ہے، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس اس کے لیے جو دودھ کی مدت پوری کرنی چاہیے، اور جس کا بچہ ہے اس پر عورتوں کا کھانا اور پہننا حسب دستور کسی جان پر بوجھ نہ رکھا جائے، مگر اس کی کہ مقدور بھر ماں کو ضرر نہ دیا جائے اس کے بچے سے، اور نہ اولاد والے کو اس کی اولاد سے، یا ماں ضرر نہ دے اپنے بچے کو، اور نہ بولا، اور نہ اولاد اپنی اولاد کو، اور جو باپ کا قائم مقام ہے اس پر بھی ایسا ہی واجب ہے۔ پھر اگر ماں باپ دونوں آپس کی رضا و مشورے سے دودھ چھوڑانا چاہے تو ان پر گناہ نہیں، اور اگر تم چاہو کہ دائیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ، ماں باپ دونوں آپس کی رضا و مشورے سے دودھ چھوڑانا چاہیں تو ان پر گناہ نہیں، اور اگر تم چاہو کہ دائیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو بھی تم پر مذاق کا نہیں، جبکہ جو دینا ٹھہرا تھا بھلائی کے ساتھ انہیں ادا کر دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اور تم بھی جو مریں اور بیویاں چھوڑیں وہ 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں، تو جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو اے والیوں تم پر مواخذہ نہیں اس کام میں جو عورتیں اپنے معاملے میں موافق شرع کریں، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، اور تم پر گناہ نہیں اس بات میں جو پردہ رکھ کر تم عورتوں کے نکاح کا پیام دو یا اپنے دل میں چھپا رکھو، اور اللہ جانتا ہے کہ اب تم ان کی یاد کرو گے، ہاں ان سے خفیہ وعدہ نہ رکھو، مگر یہ کہ اتنی بات کہو جو شرع میں معروف ہے، اور نکاح کی گرہ پکی نہ کرو جب تک لکھا ہوا حکم اپنی میعاد کو نہ پہنچ لے، اور جان لو کہ اللہ تمہارے دل کی جانتا ہے تو اسے ڈرو، اور جان لو کہ اللہ بخشنے علم والا ہے، تم پر کچھ مطالبہ نہیں۔ تم عورتوں کو طلاق دو جب تک تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو یا کوئی مہر مقرر کر لیا ہو، اور ان کو کچھ برتنے کو دو مقدور والے پر اس کے لائق، اور تنگ دست پر اس کے لائق حسب دستور کچھ برتنے چیز، یہ واجب ہے بھلائی والوں پر۔ اگر تم نے عورتوں کو بے چھوئے طلاق دے دی اور ان کے لیے کچھ مہر مقرر کر چکے تھے تو جتنا ٹھہرا تھا اس کا آدھا واجب ہے، مگر یہ کہ عورتیں کچھ چھوڑ دیں یا وہ زیادہ دیں جن کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اور اے مردو
تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری سے نزدیک تر ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کو بھلا نہ دو، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ نگرانی کرو سب نمازوں کی اور بیچ کی نماز کی، اور کھڑے ہو کر اللہ کے حضور ادب سے۔ پھر اگر خوف ہو تو پیادہ یا سوار جیسے بن پڑے، پھر جب اطمینان سے ہو تو اللہ کی یاد کرو، جیسا اس نے سکھایا جو تم نہ جانتے تھے، اور جو تم میں مریں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ اپنی عورتوں کے لیے وصیت کر جائیں سال بھر تک نان نفقہ دینے کی، بے نکالے، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس کا مواخذہ نہیں، جو انہوں نے اپنے معاملے میں مناسب طور پر کیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور طلاق والیوں کے لیے بھی مناسب طور پر نان نفقہ ہے، یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر۔ اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں کہ تمہیں سمجھ ہو۔ طلاق والیوں کے لیے بھی مناسب طور پر نان نفقہ ہے، یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر۔ اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں کہ کہیں تمہیں سمجھ ہو۔ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھی موت کے ڈر سے، تو اللہ نے ان سے فرمایا کہ یا مر جاؤ، پھر انہیں دوبارہ زندہ فرما دیا، بے شک اللہ لوگوں پر فضل والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکر ہیں۔ اور لڑو اللہ کی راہ میں، اور جان لو کہ اللہ سنتا جانتا ہے۔ کوئی جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ اس کے لیے بہت گناہ بڑھا دے، اور اللہ تنگی و بخشائش دیتا ہے، اللہ تنگی و بخشائش کرتا ہے۔ اور تمہیں اسی کی طرف پھرنا ہے۔ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا بنی اسرائیل کے گروہ کو جو موسیٰ کے بعد ہوا، جب اپنے ایک پیغمبر سے بولے ہمارے لیے کھڑا کر دو ایک بادشاہ کہ ہم خدا کی راہ میں لڑیں۔ نبی نے فرمایا کہ تمہارے انداز ایسے ہیں کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے تو پھر نہ کرو۔ بولے کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، حالانکہ ہم نکال گئے ہیں اپنے وطن، اپنی اولاد سے، تو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا منہ پھیر گئے مگر ان میں کے تھوڑے، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ بولے اسے ہم پر بادشاہی کیوں کر ہوگی، اور ہم اسے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں، اور اس مال سے میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ فرمایا اسے اللہ نے تم پر چن لیا ہے، اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی، اور اللہ اپنا ملک جس چاہے دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، معزز موسیٰ معزز ہارون کی درگاہ کی اٹھاتے لائیں گے اس فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوا، بولا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، تو جو اس کا پانی پیے وہ میرا نہیں، اور جو نہ پیے وہ میرا ہے، مگر وہ جو ایک چولو اپنے ہاتھ سے لے لے تو سب نے اس سے پیا مگر تھوڑوں نے
پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ کے مسلمان نہر کے پار گئے، بولے ہم میں آج طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکروں کی، بولے وہ جنہیں اللہ سے ملنے کا یقین تھا کہ بارہا کم جماعت غالب آتی ہے زیادہ گروہ پر اللہ کے حکم سے، اور اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ پھر جب سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں کی عرض کی، اے رب ہمارے ہم پر صبر انڈیل اور ہمارے پاؤں جمے رکھ، کافر لوگوں پر ہماری مدد کر۔ تو انہوں نے ان کو بھگا دیا اللہ کے حکم سے اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھایا، اور اگر اللہ لوگوں میں بعض سے بعض کو رفع نہ کرے تو ضرور زمین تباہ ہو جائے، مگر اللہ سارے جہان پر فضل کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ ہم اے محبوب تم پر ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں اور تم بے شک رسولوں میں ہو۔ یہ رسول ہے کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر افضل کیا، ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلند کیا، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دیں اور پاکیزہ روح سے اس کی مدد کی۔ اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے آپس میں نہ لڑتے، بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی ہیں، لیکن وہ مختلف ہو گئے ہیں، ان میں کوئی ایمان پر رہا اور کوئی کافر ہو گیا۔ اور اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہے کرے۔ اے ایمان والو اللہ کی راہ میں ہمارے دیے میں سے خرچ کرو، وہ دن آنے سے پہلے جس میں نہ خرید و فروخت ہے، نہ کافروں کے لیے دوستی ہے، نہ شفاعت اور کافر خود ہی ظالم ہے۔ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آپ زندہ اوروں کو قائم رکھنے والا، اسی نہ اونگ اسے نہ نیند، نیند اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بے اس کے حکم کیے، جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمین، اور اس سے بھاری نہیں ان کی نگہبانی، اور وہی ہے بلند اور بڑائی والا ہے، کچھ زبردستی نہیں۔ دین میں بے شک خوب جدا ہو گئی نیک راہ گمراہی سے، تو جو شیطان کو نہ مانے اللہ پر ایمان لائے، اس نے بڑی محکم گرا تھامی جسے کبھی کھولنا نہیں، اور اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ والی ہے مسلمانوں کا انہیں اندھیریوں سے نور کی طرف نکالتا ہے، اور کافر کے حمایتی شیطان ہے، وہ انہیں نور سے اندھیریوں کی طرف نکالتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں دوزخ والے، یہ لوگ دوزخ والے ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑے اس کے رب کے بارے میں، اس پر اللہ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے۔ بولا میں جلاتا اور مارتا ہوں، ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے پورب سے، تو اس کو اچھم سے لیا تو ہوش اڑے کافر کے، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو، یا اس کی جو گزرا ایک بستی پر اور ڈھہی پڑی تھی اپنی چھتوں پر، بولا ایسے کیوں کر چلائے گا اللہ اس کی موت کے بعد؟ تو اللہ نے اسے مردہ رکھا، 100 برس پھر زندہ کر دیا۔ فرمایا تو یہاں کتنا ٹھہرا؟ عرض کی دن بھر ٹھہرا ہوں گا یا کچھ کم۔ فرمایا نہیں، تجھے 100 برس گزر گئے، اور اپنے کھانے پانی کو دیکھ کے
اب تک منہ نہ لایا اور اپنے گدھے کو دیکھ کے جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں، اور اس لیے کہ تجھے ہم لوگوں کی واسطے نشانی کریں، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کیوں کر ہم انہیں وہ اٹھائے دیتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا، بولا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور جب عرض کی ابراہیم نے، اے رب میرے مجھے دکھا دے تو کیوں کر مردے چلائے گا؟ فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کی یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میری دل کو قرار آ جائے۔ فرمایا تو اچھا 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ ہلا لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان بلا وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے، پھر ان بلا وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے، اور جان رکھ کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس دانے کی طرح ہے جس نے اگائیں 7 بالیں، ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اور جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں، پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں، ان کا نیک ان کے رب کے پاس ہے، اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانہ ہو۔ اللہ بے پرواہ ہے والا۔ اے ایمان والو، اپنی صد کے باطل نہ کرو، احسان رکھ کر اور ایزا دے کر۔ اس طرح جو اپنا مال لوگوں کی دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہ لائے، تو اس کی کہاوت ایسی ہے جیسے ایک چٹان کی اس پر مٹی ہے، اب اس پر زور کا پانی پڑا جس نے اسے نرا پتھر کر چھوڑا۔ اپنی کمائی سے کسی چیز پر قابو نہ پائیں گے، اور اللہ کافر کو راہ نہیں دیتا۔ اور ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں چاہنے میں، اللہ کی رضا چاہنے میں خرچ کریں، اللہ کی رضا چاہنے میں خرچ کرتے ہیں، اور دل جمائیں، اور اپنے دل جمانے کو اور ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے دل جمانے کو اس بات کسی ہے جو ہونٹ پر پڑا، اس پر زور کا پانی پڑا تو نے میوے لایا، پھر اگر زور کا میوے سے نہ پہنچے تو اور سی کافی ہے، اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ کیا تمہیں کوئی اسے پسند رکھے گا کہ اس کے پاس ایک باغ ہو کھجوروں انگوروں کا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہیں، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھلوں سے ہے، اور اسے بڑھا پایا اور اس کے ناتواں بچے تو آیا اس پر ایک بگولا جس میں آگ تھی تو جل گیا۔ ایسا ہی بیان کرتا ہے اللہ تم سے اپنی آیتیں کہ کہیں تم دھیان لگاؤ۔ اے ایمان والو، اپنی پاک کمائیوں میں سے کچھ دو، اور اس میں جو ہم نے تمہاری زمین سے نکالا، اور خاص ناقص کا ارادہ نہ کرو کہ دو تو اس میں سے، اور تمہیں ملے تو نہ لوگے جب تک اس میں سے چشم پوشی نہ کرو، اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ سراہا گیا ہے۔ شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا، اور اللہ تم سے وعدہ فرماتا ہے بخشش اور فضل کا، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اللہ حکمت دیتا ہے جس چاہے، اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔ اور تم جو خرچ کرو یا منت مانو، اللہ کو اس کی خبر ہے، اللہ کو اس کی خبر ہے، اور ظالم کوئی مددگار نہیں۔
اگر خیرات اعلانیہ دو تو وہ کیا یہ اچھی بات ہے، اور اگر چھپا کر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، اور اس میں تمہاری کچھ گناہ گھٹیں گے، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ انہیں راہ دینا تمہارے ذمہ لازم نہیں، ہاں اللہ راہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم جو اچھی چیز دو تو تمہارا ہی بھلا ہے، اور تمہیں خرچ کرنا مناسب نہیں مگر اللہ کی مرضی چاہنے کے لیے، اور جو مال دو وہ تمہیں پورا ملے گا اور نقصان نہ دی جاؤ گے۔ ان فقیروں کے لیے جو رائے خدا میں روکے گئے زمین میں چل نہیں سکتے، نادان انہیں تونگر سمجھیں بچنے کی سبب، تو انہیں ان کی صورت سے پہچان لگا۔ لوگوں سے سوال نہیں کرتے کہ گڑ گڑانا پڑے، اور تم جو خیرات کرو اللہ اسے جانتا ہے، اور وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات اور دن میں چھپے اور ظاہر، ان کے لیے ان کا نیک ہے ان کے رب کے پاس، نہ ان کو کچھ اندیشہ ہونا کچھ غم، اور وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن کھڑے ہوں گے جیسے کھڑا ہونا ہے، جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آصف پر محفوظ بنا دیا ہو۔ اس لیے کہ انہوں نے کہا بے بھی تو سود ہی کی مانند ہے، اللہ نے حلال کیا ہے بیک اور حرام کیا ہے سود، تو جسی کے رب کے پاس نصیحت آئی اور وہ باز رہا تو اسے حلال ہے جو پہلے لی چکا ہے، اور اس کا کام خدا کے سپرد ہے، اور جو اب ایسی حرکت کرے گا تو وہ دوزخ ہے اور اس میں مدتوں رہیں گے۔ اور اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو، اور اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکرا بڑا گناہ گار۔ بے شک وہ جو ایمان لائے اور 6 کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کا نیک ان کے رب کے پاس ہے، نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود۔ اور مسلمان پھر اگر ایسا نہ کرو تو یقین کر لو تم اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کا، اور اگر تم توبہ کرو تو اپنا اصل مال لے لو، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں نقصان ہو، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں نقصان ہو، اور اگر قرض دار تنگی والا ہے تو اسے مہلت دو آسانی تک، اور قرض اس پر بالکل چھوڑ دینا تمہارے لیے اور بھلا ہے اگر جانو، اور ڈرو اس دن سے جس میں اللہ کی طرف پھرو گے، اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری بھر دی جائے گی، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اے ایمان والو جب تم ایک مقرر مدت تک کسی دین کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا ٹھیک لکھے، اور لکھنے سے انکار نہ کرنا، لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اسے اللہ نے سکھایا تو اسے لکھ دینا چاہیے، اور جس پر حق آتا ہے وہ لکھاتا جائے، اور اللہ سے ڈرو جس کے رب کا ہے، اور حق سے کچھ رکھ نہ چھوڑے، پھر جس پر حق آتا ہے ماں بے عقل یا ناتوام یا لکھا نہ سکے تو اس کا ولی انصاف سے دکھائے، اور وہ گواہ کر لو، اور 2 گواہ کر لو اپنے مردوں میں
پھر اگر وہ مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور 2 عورتیں ایسے گواہ جن کو پسند کرو کہ کہیں ان میں ایک عورت بھلی ایک مرد اور 2 عورتیں انہیں اسی گواہ جن کو پسند کرو کہ کہیں ان میں ایک عورت بھولے تو اس کا ایک کو دوسرے یاد دلانا ہے، اور گواہ جب بلا جائے تو آنے سے نہ روکنا، اور گواہ جب بلا جائے تو آنے سے انکار نہ کریں۔ اسے بھاری نہ جانو کہ کہیں دین چھوٹا ہے یا بڑا، اس کی میعاد تک قسمت ایک مرد 2 عورتیں ایسی گواہ جن کو پسند کرو کہ کہیں ان میں ایک عورت بھولے تو اس میں ایک کو دوسری یاد دلا دے، اور گواہ جب بلائے جائیں تو آنے سے انکار کریں۔ ایک عورت بھولے تو اس ایک کو دوسری یاد دلا دے، اور گواہ جب بلائے جائیں تو آنے سے انکار نہ کریں، اور اسے بھاری نہ جانو کہ دین چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی میعاد تک لکھت کر لو۔ یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور انصاف کی بات ہے، اس میں گواہ خوب ٹھیک رہے گی۔ اور اس سے یہ قریب ہے کہ تمہیں شبہ پڑے۔ مگر یہ کوئی سند کا آسمان 10 بدست ہو تو اس کے پیچھے نہ لکھنے کا، تو اس بھاری نہ جانو دین چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی میعاد تک لکھت کر لو۔ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی، اور اس سے قریب ہے کہ تمہیں شبہ نہ پڑے۔ مگر یہ کہ کوئی سردست کا سودا دست بدست ہو تو اس کے نہ لکھنے کا تم پر گناہ نہیں، اور جب خرید فروخت کرو تو گواہ کر لو، اور نہ کسی لکھنے والے کو ضرر دیا جائے نہ گواہ کو، یا نہ لکھنے والا ضرر نہ گواہ، یا نہ لکھنے والا ضرر دے نہ گواہ۔ اور جو تم ایسا کرو تو یہ تمہارا فسق ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو گروہ قبضہ میں دیا ہو، اور اگر تم میں ایک دوسرے پر اطمینان ہو تو جسے اس نے امین سمجھا تھا اپنی امانت ادا کر دو، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی نہ چھپاؤ، اور جو گواہی چھپائے گا تو روندے سے اور جو گواہی چھپائے گا تو اندر سے اس کا دل گناہ گار ہے، اور اللہ تمہارے کام کو خوب جانتا ہے۔ بلکہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اگر تم ظاہر کر دو جو کچھ تمہارے جی میں ہے یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، تو جسے چاہے گا بخشے گا، اور جس چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول ایمان لایا، اور اللہ کا ہی ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ اور اگر تم ایک دوسرے پر اطمینان ہو تو جسے اس نے امین سمجھا تھا اپنی امانت ادا کر دو،
اور اللہ ہی سے ڈری جو اس کا رب ہے، اور گواہی نہ چھپاؤ، اور جو گواہی چھپائے گا تو اندر سے اس کا دل گناہ گار ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ اور جو گواہی چھپائے گا اندر سے اس کا دل گناہ گار ہے، اللہ تمہارے کام کو جانتا ہے، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے جی میں ہے یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ اور تمہاری جی میں ہے یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، جو جسے چاہے بخشے گا، اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول ایمان لایا اور اس پر جو اس کے رب کے پاس سے اس پر اترا، اور ایمان لانے والے سب نے مانا اللہ، اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو، یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اور عرض کی ہم نے سنا اور مانا۔ اور جس چاہے اللہ بخش دے گا، اور جس چاہے سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول ایمان لایا اور اس پر جو ان کے پاس سے اس پر اترا، اور ایمان والے سب نے مانا اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتاب اور اس کے رسولوں کو، یہ کہتے ہوئے ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لاتے فرق نہیں۔ رسول ایمان لایا اور جو اس کے رب کے پاس ہے اس پر اترا، اور ایمان والے رسول ایمان لایا اور جو اس کے رب کے پاس سے اس پر اترا، اور ایمان والے سب نے مانا اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو، یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اور عرض کی ہم نے سنا اور مانا، اور تیری معافی اپنے رب کے ہاں اور تیری طرف پھرنا ہے، اللہ کسی جان پر ظلم نہیں ڈالتا۔ اے رب ہمارے اور تیری طرف پھرنا ہے، اور اللہ کی اس جان پر بوجھ نہیں ڈالتا، ہماری اس کی طاقت بھاری، اس کا فائدہ ہے، جو اچھا کمایا اس کا نقصان ہے، جو برائی کمائی۔ اے رب ہمارے ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھولیں یا چوکے۔ اے رب ہمارے اور ہم پر بھاری نہ بوجھ نہ رکھ، جیسا تو نے ہم سے اگلوں پر رکھا تھا۔ اے رب ہمارے اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں سہار نہ ہو، اور ہمیں معاف فرما دے اللہ، اور بخش دے، اور ہم پر مہربانی فرما۔ تو ہمارا مولا ہے، تو کافروں پر ہمیں مدد دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وتسلیما، صلو علیہ۔ یہ سورہ بقرہ کا دوسرا اور تیسرے پارہ ملا کے، یعنی کہ پوری سورہ بقرہ کا ترجمہ تھا۔